ایک ناول طریقہ اس بار شروع کیا منانے کا جو کہ اوکیجن کو ریلیٹ کرے گاندھی کے ساتھ اور گاندھی کی فلسفی کے ساتھ. تو میں بہت خوش ہوں جس طریقے سے آج کا فنکشن منایا گیا اور پورا وہ گاندھین اسپرٹ کو یہاں پہ جگانے کی کوشش کی گئی. سارا صاحب ابھی جس طرح سے جو یہ پانچ لوگوں کو نامینیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ میرے خیال میں اس کے پیچھے دیانت پہ وہ مبنی نہیں ہے، اس کے پیچھے نیفیریس ڈیزائنز ہیں. اس کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے کل کو اگر رزلٹ یہ سامنے آتا ہے کہ جو دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے الائنس کے حق میں ووٹ دیا ہے یا بی جے پی کو پاور کوریڈور سے باہر رکھنے کے لیے ووٹ دیا ہے تو ایک خوشائند بات ہے. اور اس میں ضرورت پڑنے پہ اگر ویسی کوئی ضرورت ہو تو ہم نے پہلے سے کہا ہے، بالخصوص میں ہر بار ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے راستے، ہمارے دروازے جو کھلے ہیں تمام لائک مائنڈیڈ لوگوں کے لیے، فورسز کے لیے، پارٹیز کے لیے، ایون انڈیویجولز کے لیے. تو ضرورت پڑنے پہ ہم اپنے الائنس پارٹنر سے مشورہ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنس کو تو ہم اسپائلرز کے طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ بی جے پی نے یا مرکزی سرکار نے جس وقت دیکھا کہ جو ان کے ڈیزائنز تھے، جو ان نے شطرنج جو بچھائی ہوئی تھی جموں کشمیر کو چلانے کے لیے، جس کے تحت عام طور پہ جو کہا جاتا ہے اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سارا فارمولے ان کے جو ہیں ایکسپیریمنٹس ان کے فیل ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک ناول طریقہ ووٹ فریگمنٹیشن کے واسطے اپنایا. وہ ہو گیا انڈیپینڈنس کو میدان میں ڈالنا. میں جموں سے کل آیا، میں نے جموں میں کیمپیننگ کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی کیا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے انڈیپینڈنس کو ڈالا گیا ہے جس طریقے سے کشمیر میں ڈالا گیا ہے. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جموں میں ایسی کوئی روش نہیں تھی، صرف کشمیر میں وہ روش تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف جو ہے وہ کشمیریوں کو ڈس ایمپاور کرنا ہے اور اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے یہاں پہ جتنے بھی میر قاسم اور میر جعفر ہیں ان کو آگے لانے کا ان کی منشا ہے. تو یہ جو انڈیپینڈنس کی روش یہاں پہ شروع ہوئی ہے کی ہے، یہ ایک نیفیریس ڈیزائن کے تحت ہے. یہاں پہ ووٹ کو فریگمنٹ کر کے جو نیئرسٹ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی جماعت سے بٹ اسٹرانگ ہو، اس کو ہرانے کی یہ ایک ناول طریقہ انہوں نے کیا جیسا کہ انہوں نے جموں میں نہیں کیا. تو یہ جو چھٹ پٹ وارداتیں جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی جماعت کے درمیان ہو سکتی ہیں، بٹ اس کے بنیاد پہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. طارق صاحب آج جو ماحول ہے، جو بی جے پی نے یا ان کے جو سبسڈریز ہیں انہوں نے مل ملا کے جو ماحول بنایا ہے وہ کسی بھی رائٹ تھنکنگ وائس کو ابھرنے نہیں دینے. یہ ان کی کوشش ہے. وہ کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہو، لیکن اگر وہ رائٹ تھنکنگ ہے اور بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے لائن آف ایکشن سے ہٹ کے ہے، ان کو سبسکرائب نہیں کرتا ہے، تو ان لوگوں کے واسطے آج کے دن میں بی جے پی نے یا موجودہ سرکار نے جیل رکھی ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گلوریفائی کر رہی ہے بی جے پی کہ یہاں پہ پیسفل ماحول ہے، یہاں پہ پتھر بازی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کیلنڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ گلوریفائی جو کر رہے ہیں. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ گلوریفیکیشن کا کوئی مدعا نہیں ہے، یہ ڈر اور دباؤ اور خوف کا ہے. کیسے؟ پہلے آپ دیکھتے تھے اگر پانی کے اوپر عورتیں نکلتی تھی پروٹیسٹ کرنے، وہ سڑک پہ بیٹھتی تھی، آگے کا ٹریفک بھی بند، پیچھے کا ٹریفک بھی بند، جب تک ان کا مداوا نہیں ہوتا تھا تب تک وہ نہیں اٹھتی تھی، یا پاور کے اوپر ہوتا تھا تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک نہیں ہوتا تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ میری کانسٹیٹیوئنسی میں مثال دے سکتا ہوں، برتنا میں باضابطہ ان کے اوپر ایف آئی آر لگایا گیا کیونکہ وہ پانی کے واسطے پروٹیسٹ کر رہی تھی.
पावर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करो तो उसके ऊपर भी आपका FIR लगता है, एंड देन दे आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट को मैं हेराफेरी के वास्ते अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर UAPA भी लगाया जाता है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये खामोशी, जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली